الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليمًا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من 1000 شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله مولانا العظيم وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بزرگان محترم اور برادران عزیز، رمضان المبارک کا ہی مہینہ بالکل اپنے اختتام کی طرف گامزن ہے. ابھی ہم کل کہہ رہے تھے کہ رمضان آ رہا ہے، خوشی تھی اس کی، اور اب حقیقت یہ ہے کہ رمضان تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور بالکل آخری وقت آ پہنچا. ایک ہفتہ مشکل سے باقی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، یہ جو ایک ہفتہ باقی رہ گیا ہے، یہ جو آخری 10 دن ہے، یہ 10 دن اور یہ آخری ہفتہ، یہ دراصل رمضان کی جان ہے اور روح ہے. ہر چیز کا ایک سمجھ لیجئے ایک شکل ہے اور ایک اس کی روح ہوتی ہے. آخری 10 دن حقیقتاً رمضان کی روح ہے، روزوں کی روح ہے، عبادتوں کی روح ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نمونہ بن کر عملی طور پر دکھا دیا کہ ان 10 دنوں کو کس طریقے سے گزارا جائے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں اعتکاف نہیں کرتے تھے، شروع دنوں میں، لیکن جب آخری دن آ جاتے تو حدیث شریف میں ہے کہ شد المئزر، آپ اپنے ازار کو، اپنی لنگی کو، چادر کو جو پہنتے تھے آپ، تو اس کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے. مضبوطی سے باندھنے کا مطلب یہی ہے جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں کہ کمر کس لیتے تھے. عبادت کے لیے آپ تیار ہو جاتے تھے. اور فرمایا کہ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، أَحْيَا لَيْلَهُ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ. اپنی رات کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگا کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عام حالات میں جو کیفیت ہوتی ہے وہ یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھنا چاہو عبادت میں تم دیکھ سکتے ہو. رات کے وقت کی کیفیت عام لوگ نہیں جانتے، ازواج مطہرات جانتی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت جس وقت میں تم عبادت میں مصروف دیکھنا چاہو دیکھ سکتے ہو. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پوری رات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہو. پوری رات جاگنے کا معمول نہیں تھا،
عام حالات میں، کبھی کبھار ہو اور بات ہے، آپ کچھ دیر آرام فرماتے اور اکثر عبادت کرتے، کچھ دیر آرام فرماتے اور عبادت فرماتے، اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ کیفیت یہ ہو جاتی تھی کہ پاؤں مبارک سوج جاتے تھے، پھول جاتے تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا جاتا ہے یا رسول اللہ اس قدر آپ تکلیف اٹھا رہے ہیں، حالانکہ اللہ نے تو آپ کو بخش دیا، اللہ نے آپ کو تو معاف فرما دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اسی وجہ سے تو کہ مجھے اللہ نے معاف فرما دیا، مجھے اللہ کا شکر ادا نہیں کرنا چاہیے، مجھے شکر گزار بننا چاہیے۔ اس وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اس طرح اٹھ کر عبادت کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دن بھر مصروف ہیں، کبھی ایک کے پاس جا رہے ہیں دعوت لے کر، کبھی دوسرے کے پاس جا رہے ہیں دعوت لے کر، کبھی تیسرے کے پاس جا رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف قبائل اور جماعتوں کے پاس جا رہے ہیں۔ اللہ فرما رہے ہیں جب آپ فارغ ہو جائیں فانصب، کھڑے ہو جائیے میرے دربار میں، جب آپ دعوت کے کاموں سے فارغ ہو جائیں تو میرے دربار میں کھڑے ہو جائیں، میری طرف آپ کی رغبت ہونی چاہیے۔ اللہ نے جو فرما دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ادا کیا۔ رمضان میں کیفیت اور ہو جاتی تھی، 10 دن کا آپ اعتکاف فرما لیتے، اپنے گھر والوں کو جگاتے، اپنی رات کو آپ جو ہے زندہ رکھتے۔ میرے دوستو یہ 10 دن اسی کام کے لیے ہیں، اس کے اندر ہمیں تلافی کرنی ہے، باقی 20 دنوں کی تلافی، گزرے ہوئے دنوں کی تلافی کہ ہم نے رمضان کا کتنا حق ادا کیا، اس کو دیکھتے ہوئے اور اپنا محاسبہ کرتے ہوئے تلافی کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہماری کیفیت کیا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، مسجد میں جو لوگ آ گئے اور مسجد کے ساتھ جن کا تعلق ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت عافیت میں رکھا ہے، بہت سکون میں رکھا ہے۔ جو لوگ مسجد والے ہو گئے اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اندر سکون ڈال دیا، عافیت دے دی۔ مسجد کے باہر آپ نکل کر دیکھیں، آپ کو ویرانی نظر آئے گی، بازاروں میں آپ جائیں آپ کو ایک افراتفری نظر آئے گی۔ اور میرے دوستو جس قدر عید ہماری قریب آ رہی ہے، رمضان کا اختتام ہو رہا ہے، ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جا رہی ہیں، اللہ کے لیے نہیں، روزوں کی وجہ سے نہیں، نمازوں اور قرآن کی وجہ سے نہیں، بلکہ ہماری دھڑکنیں صرف تیز ہو رہی ہیں عید کی تیاری کے لیے، عید کی تیاری کے لیے۔ عید کی تیاری گویا کہ سب سے اہم ترین چیز ہمیں اللہ تعالیٰ نے عید کی تیاری دی ہے۔ حالانکہ عید کی تیاری ہمیں دین نے ہمیں اس طریقے سے نہیں بتایا، صرف اتنا کہا ہے کہ اگر تمہارے پاس نئے کپڑے ہوں تو پہن لو، اور اگر نئے کپڑے نہ ہوں تو دھلے ہوئے کپڑے پہن لو، پرانے کپڑے پہن لو۔ ضرور پورے جوڑے کا نیا ہونا، ٹوپی سے لے کر جوتے تک نیا ہونا یہ ضروری نہیں، یہ ضروری نہیں ہے۔ گھر بھر کو کپڑے پہنانا اور گھر بھر کے لیے سجاوٹ، پورے گھر کی سجاوٹ کے لیے تیار ہونا، اور پھر سب سے بڑی مصیبت جو اس وقت ہمارے لیے ہے کہ ہم نے اپنی عورتوں کو چھوڑ دیا ہے آزاد، عورتوں کو ہم نے آزاد چھوڑ دیا، اور ان کو ہم نے بازاروں میں وحشی درندوں کے ہاتھوں میں چھوڑ دیا۔ جو بازار میں بیٹھے ہوئے ہیں، جو دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، کیا وہ فرشتے ہیں؟ کیا وہ اللہ والے بزرگ ہیں؟ کیا ان کے دلوں کے اندر خوف ہے اور وہ بزرگوں میں سے ہے، اللہ کے ولیوں میں سے ہے؟ کہ آپ کی بیٹی محفوظ رہے گی اور آپ کی ماں محفوظ رہے گی، آپ کی بیوی محفوظ رہے گی؟ کس وجہ سے عید کی تیاری کا نام دے کر ہم نے اپنی عورتوں کو بازاروں میں بھیج دیا؟ یہ سب سے بڑی مصیبت ہے۔ جوان لڑکیاں چوڑیاں پہن رہی ہیں،
اور جوان لڑکوں کے ہاتھوں سے، اور وہ لڑکے ان ہاتھوں کو باقاعدہ دبا رہے ہیں، ان ہاتھوں کو دبا دبا کر چوڑیاں ڈال رہے ہیں۔ عام حالات میں ایک عورت کسی مرد کے قریب نہیں جاتی، لیکن چوڑیاں پہننے کے لیے انتہائی اجنبی لڑکا اور انتہائی لفنگا قسم کا لڑکا، انتہائی بدماش لڑکا، وہ بھی آپ کی بیٹی کا ہاتھ پکڑ رہا ہے، آپ کی بہو کا ہاتھ پکڑ رہا ہے۔ چوڑیاں اتنی ضروری ہو گئیں، اور عورتیں اتنی نادان ہیں کہ اپنی چوڑیاں خود نہیں پہن سکتی، اور اگر پہننے کی ضرورت بھی ہو تو عورتیں نہیں پہنا سکتی، مردوں سے پہننا ضروری ہے۔ اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات نہیں ہے۔ کہاں سے پیدا ہوئی یہ بات؟ ہم نے اپنی عورتوں کو جو آزادی دی ہے کہ مارکیٹ جا کر سودا سلف خود لے لو، ایک سبزی سے لے کر گوشت سے لے کر ہر چیز کے لیے ہم نے عورتوں کو استعمال کرنا شروع کر دیا، اور اس کے کپڑے لتے اور اس کی ضروریات کی چیزیں وہ خود لینے کے لیے جا رہی ہے، میڈیکل اسٹور پہ جا رہی ہے، جنرل اسٹور پہ جا رہی ہے، اور اسی طریقے سے کاسمیٹکس کی دکانوں پہ جا رہی ہے۔ بتلائیے اس کی عزت، اس کی شرافت کہاں رہے گی؟ رمضان بھر کی تو ہم نے دھجیاں نکال دی تھی، آخری عشرے میں جو روح رمضان ہے، اس رمضان کی روح کو ہم نے اس طرح نکالنا شروع کر دیا۔ میرے دوستو، ہماری عبادتیں کیا قبول ہوں گی؟ ہماری عبادتوں کے اندر جان کہاں سے آئے گی جب ہم نے عورتوں کو اس طریقے سے چھوڑا؟ ہمارے اندر توبہ کا جذبہ پیدا نہیں ہوا ابھی تک، توبہ کا داعیہ پیدا نہیں ہوا۔ ہم اپنے گناہوں سے اپنے آپ کو معاف کروا سکیں، اللہ کی حضور ہم رو سکیں، ہمارے اندر ابھی تک یہ کیفیت نہیں آئی۔ بڑا مجمع ہوتا ہے، کسی ایک فرد کی آنکھوں سے بھی کوئی آنسو نہیں نکلتا، نہ تنہائی میں اور نہ ہی لوگوں کے سامنے۔ ہماری کیفیت یہ ہو گئی ہے، اور یہ دل کے سخت ہونے کی دلیل ہے۔ اور اللہ کی رحمت سے دور ہوتا ہے وہ شخص جس کا دل سخت ہو جاتا ہے۔ جس شخص کا دل سخت ہوتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ دل کو نرم کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، میرے بھائیوں، یہ آخری جو 10 دن رہ گئے ہیں، یہ اس کام کے لیے ہے کہ تمام امور کو کسی طریقے سے، دنیا کے سارے دھندوں کو چھوڑ کر ہم اللہ کے ہو کر رہ جائیں، مسجد میں بیٹھ جائیں، گھروں میں بیٹھ جائیں، اور قرآن کریم کے اندر لگ جائیں، دعا کے اندر خاص طور پر لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ سے اپنی مغفرت طلب کرنے میں لگ جائیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت جبریل امین کی بد دعائیں آپ نے سنی کہ جس شخص کو رمضان کا مبارک مہینہ ملا، رحمتوں کا مہینہ ملا، بخشش کا مہینہ ملا، اللہ تعالیٰ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں مسلسل روزانہ جو جہنم سے آزادی کا پروانہ دیتے ہیں، ایسا مہینہ ملا، لیکن اس نے اپنے اس مہینے کو ڈبو کھیلنے میں گزارا، تاش کھیلنے میں گزارا، موبائل خریدنے کے اندر گزارا، چوکوں اور چورنگیوں میں بیٹھ کر گپ شپ میں گزارا، کھانے پینے کے اندر گزارا، روزہ خوری کے اندر گزارا۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، کیا صورتحال ہوگی ایسے ہم لوگوں کی؟ ہمارے اندر داعیہ کیسے پیدا ہوگا؟ آخرت کی فکر کیسے پیدا ہوگی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو معمولی چیزوں کی وجہ سے کہ کہیں دنیا کی محبت رچ بس نہ جائے، اس کے لیے آخرت کی طرف متوجہ کیا کرتے تھے، آخرت کی طرف ہمیشہ متوجہ رکھا کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم معمولی چیزوں کی وجہ سے کہ میری امت کے لوگ آخرت کو بھول نہ جائے، آخرت کے کچھ بیٹے ہوتے ہیں، دنیا کے کچھ بیٹے ہوتے ہیں، تو دنیا کے بیٹے نہ بنو، آخرت کے بیٹے بنو۔ کس قدر تاکید کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اور آج ہمارے قابو میں ہمارے بیٹے نہیں ہیں، ہمارے قابو میں ہماری بیٹیاں نہیں ہیں، ہمارے قابو میں ہماری بیویاں نہیں ہیں، ہمارے قابو میں ہمارے گھر والے نہیں ہیں۔ محلے کے لوگ کہاں سے ہوں گے؟ پڑوسی کہاں سے ہوں گے؟
رات کو 10:30 بجے 11 بجے ذرا نکل کر دیکھیے مسجد کس قدر ویران، مسجدیں باوجود ہے کہ عشرہ اخیرہ ہے، اعتکاف کا موسم ہے، لیکن اس کے باوجود مسجدیں ویران، اور باہر سڑکیں میدان آباد ہیں، دکانیں آباد ہیں، چائے خانے آباد ہیں، ہوٹل آباد ہیں، ہر جگہ پر باوجود پابندی کے ہر طرف آپ چل نہیں سکتے۔ وہ جو کہتے ہیں کھوے سے کھوا چھلتا ہے، یہ کیفیت ہے میرے دوستوں اور بزرگوں۔ یہ اللہ جل شانہ کی رحمت لینے کا مہینہ اور اللہ سے منہ موڑنے کا مہینہ ہم نے بنا دیا۔ کس قدر نادانی کی بات ہے، کس قدر بے عقلی کی بات ہے۔ اللہ جل شانہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، روزانہ آسمان دنیا پر آ رہے ہیں، روزانہ رات کو، آخری رات کو، آخری تہائی رات کو روزانہ اللہ تعالیٰ نزول فرماتے ہیں آسمان دنیا پر، اور پھر اعلان کرتے ہیں ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے دعا کرے میں قبول کروں، ہے کوئی میرا بندہ جو مجھ سے استغفار کرے، گناہ معافی کی طلب کرے اور میں اس کو معاف کر دوں، ہے کوئی اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے، اور ہم خواب خرگوش کے مزے لے رہے ہیں یا گناہوں میں مصروف ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، ان اللہ یبسط یدہ بالنہار لیتوب مسیء اللیل، رات کا گناہ کرنے والا کب توبہ کرے گا؟ اللہ اپنا ہاتھ دن کو پھیلایا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ رات کو ہاتھ پھیلا دیتا ہے دن کا گناہ کرنے والا رجوع کرنے لگے، کہ کب وہ اپنے گناہ سے باز آ کر اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج جمعہ ہے اور بظاہر آخری جمعہ ہے، اس رمضان میں آخری جمعہ ہے، معلوم نہیں ہمیں آئندہ رمضان کس کو مل سکے۔ کتنے سینکڑوں افراد ہم ایک سال کے اندر دفنا چکے ہیں۔ ہمارے یہاں پر جنازے کی نمازیں ہوتی رہی ہیں اور ہم اپنے کاندھوں پر اٹھا کر لے جاتے رہے ہیں، معلوم نہیں ہمارا جنازہ کب اٹھ جائے۔ غنیمت سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں جو موقع ملے اس کو ہم غنیمت سمجھ لیں۔ جمعۃ الوداع کہتے ہیں لوگ، اور جمعۃ الوداع کہہ کر کچھ اور تماشا کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کی عظمت بیان کرتے ہیں۔ جمعہ کی عظمت اپنی جگہ ہے، جمعے کی عظمت اپنی جگہ ہے۔ جمعہ سید الایام ہے، تمام دنوں کا سردار ہے، دنوں میں سردار جمعہ کا دن ہے، اس میں کوئی شک نہیں، اور وہ بھی رمضان کا جمعہ۔ ہر جمعہ اپنی جگہ پر زبردست ہے، بس یہ فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کس طرح گزاری، اپنا رمضان کس طرح گزارا، اور اس کے بعد ہم نے جائزہ بھی لیا یا نہیں۔ یہ سب سے بڑی مصیبت یہ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا، تم اپنا محاسبہ کرنا شروع کر دو، اپنے حساب کتاب کو دیکھنا شروع کر دو، قبل اس کے کہ تمہارا حساب کتاب لیا جائے، قبل اس کے تم سے حساب لیا جائے، تم اپنا حساب کتاب دیکھنا شروع کر دو، اپنا خود جائزہ لینا شروع کر دو۔ جائزہ لینے والے کامیاب ہوتے ہیں، جائزہ لینے والے تلافی کرتے ہیں، جائزہ لینے والے اپنے آپ کو معاف کرانے کی فکر میں رہتے ہیں، اور جو بے حسی کی زندگی گزارتے ہیں اور جن کو محسوس ہی نہیں ہوتا کہ میں نے کیسی زندگی گزاری، کس طرح گزار رہا ہوں، میرے دن کیسے گزر رہے ہیں، میری راتیں کیسی گزر رہی ہیں، جو جائزہ نہیں لیتا میرے دوستو حد سے زیادہ خسارے میں پڑتا ہے، حد سے زیادہ خسارے میں پڑتا ہے۔ مارکیٹ تو آپ نے بنا دی سپر مارکیٹ، بڑی مارکیٹ، دنیا کی ہر چیز اس کے اندر ملتی ہے، لیکن آپ حساب کتاب کرتے ہی نہیں ہیں، مال آ رہا ہے جا رہا ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ بس سپر مارکیٹ میں فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن آپ نے حساب کتاب نہیں کیا۔ شروع میں تو آپ کے ملازمین نے اچھا کام کیا، لیکن جب دیکھا کہ مالک غائب دماغ ہے، مالک جائزہ نہیں لیتا، مالک حساب کتاب نہیں لیتا، تو انہوں نے ڈنڈی مارنی شروع کر دی
چند دنوں کے بعد آپ کا خسارہ شروع ہو جائے گا۔ دنیا میں معمولی دکان کرنے والا بھی اپنا محاسبہ کرتا ہے، معمولی دکان کرنے والا بھی اپنا حساب کتاب کرتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے آپ کو یہ جو 4 فٹ 5 فٹ کا جسم دیا ہے، اس کے اندر روح ڈالی ہے، اور آپ کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ عزیز ترین بنایا ہے، زندگی کا ایک ایک لمحہ اس قدر قیمتی بنایا کہ اس کا کوئی مول نہیں، اس کی کوئی قیمت نہیں۔ میرے دوستو، اس کو ہم نے کہاں پر گنوایا؟ چڈا پہن کر، چڈے کی ایک جیب کے اندر موبائل رکھ کر، اور پھر ہیڈ فون کانوں سے لگا کر مگن ہیں، اپنی دنیا میں مگن ہیں، گانے سنے جا رہے ہیں، لطیفے سنے جا رہے ہیں، فحش باتیں سنے جا رہے ہیں، راستے میں چلتے ہوئے یہی ہے، سوتے میں اسی طریقے سے سو رہے ہیں۔ کس قدر غفلت کی حالت ہے ہماری، کس قدر غفلت کی حالت ہے۔ میرے دوستو، اس قدر غفلت اگر ہو تو بتلائیے وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ یہ کامیاب کیسے ہوگا؟ ایک طرف ہم میں سے ہر ایک کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے، دوسری طرف میرے دوستو جو ہمارے بڑے بوڑھے ہیں اور جو باپ ہیں، گھروں کے سرپرست ہیں، ان کو متیقظ ہونے کی ضرورت ہے، ان کو ہوشیار ہونے کی ضرورت ہے۔ ان کو چاہیے کہ وہ بیدار رہیں، اپنے بچوں کا خیال رکھیں، بچوں اور بچیوں کا خیال رکھیں، ان کو مگن نہ ہونے دیں دنیا کے اندر۔ میرے دوستو، غفلت کو دور کرنے کے لیے شیطان ہمارے پیچھے ہے، غفلت ہمارے اوپر طاری کر دیتا ہے، نفس ہمارے اوپر غفلت طاری کر دیتا ہے۔ غفلت کو دور کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں سوائے اس کے کہ آپ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کریں، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھے بیٹھے، بزرگوں کے پاس بیٹھے، تو اس صورت میں آپ کی غفلت دور ہو سکتی ہے، ورنہ آپ جس طریقے سے چاہیں ڈنڈے برسائیں، کچھ کریں، غفلت دور نہیں ہو سکتی۔ ڈنڈے کے ذریعے سے آج تک کوئی غفلت دور نہیں ہوئی، جو کوئی گناہ ختم نہیں ہوا۔ ہاں، صحبت کے ذریعے سے، واعظ و نصیحت کے ذریعے سے، سمجھانے کے ذریعے سے، نیک لوگوں کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کے ذریعے دلوں کے اندر انقلاب پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور ہمیں اس روح رمضان کی قدر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے دوستو، اس رمضان کے آخر میں طاق راتوں میں اللہ جل شانہ نے لیلۃ القدر رکھی ہے۔ 21ویں شب گزر چکی، 23ویں شب گزر چکی، 25ویں شب آنے والی ہے، آج کی رات 25ویں شب۔ 27ویں شب میں سب سے زیادہ توقع بتاتے ہیں جمہور علماء کرام، 29ویں شب میں بھی ممکن ہے۔ میرے دوستو، یہ تو طاق راتیں ہیں۔ حضرات علماء کرام کہتے ہیں کہ نہیں، جفت راتوں کے اندر بھی لیلۃ القدر ممکن ہے۔ 20ویں رات ہو، 22ویں رات ہو، 24ویں رات ہو، 26ویں رات ہو، 28ویں رات ہو، 30ویں رات ہو، ان کے اندر بھی لیلۃ القدر ممکن ہے۔ اس وجہ سے کوئی بھی رات ضائع کرنے والی نہیں ہے، کوئی بھی رات گنوانے والی نہیں ہے۔ اگر واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف ہم فضل چاہتے ہیں، اللہ کا فضل چاہتے ہیں، مہربانی چاہتے ہیں، اپنے آپ کو بخشوانا چاہتے ہیں، ان راتوں کو لازم پکڑ لیں، دنوں میں روزہ رکھیں، گناہوں سے بچیں، راتوں میں اللہ کی عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جائیں۔ میرے دوستو، ہم کچھ فائدہ اٹھا لیں گے۔ حقیقت یہ ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میری 2 رکعتیں صرف پوری زندگی میں 2 رکعتیں مقبول ہو جائیں، بس میرے وارے نہیں آ رہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر سنت کے دھنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر عمل کرنے والے، حسن ادب کے ساتھ عمل کرنے والے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری 2 رکعتیں مقبول ہو جائیں۔ میرے دوستو، رمضان کا ہم کہتے ہیں کہ کاش ایک لمحہ قبولیت کا ہمیں مل جائے اور ہمیں اللہ کی طرف رجوع کرنے کا موقع مل جائے، توفیق حاصل ہو جائے، غنیمت ہے۔ اس ایک لمحے کو ڈھونڈنے کے لیے آپ کو کئی لمحات کی کوشش کرنی پڑے گی، کئی اوقات آپ کو دینے پڑیں گے۔ اللہ جل شانہ ہمیں توفیق سے نوازے،
اور اس رمضان کی اس طرح قدر کرنے کی توفیق دے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کرنے والے ہوں، شیطان کی آواز پر نہ جائیں، بازاروں کی طرف نہ جائیں۔ بازاروں کی رونقیں یہ وقتی ہیں، بازاروں کے اندر جو ضروریات سے منع نہیں کیا گیا، آپ کو ضروریات سے منع نہیں کیا گیا، ضرورت کے لیے ضرور جائیں، لیکن آج تو میلہ ٹھیلا ہے جوانوں کے واسطے۔ عید ہے روزانہ رات کو، عید ہے ہر روز، باوجود ہے کہ حکومت کی طرف سے پابندی ہے اور دکانیں بند ہو رہی ہیں اور سختی کی جا رہی ہے، لیکن اس کے باوجود آپ جا کر دیکھیں بازاروں میں، آپ کو دکھائی دے گا کہ کس قدر ہجوم ہے۔ اور سارے ہمارے نوجوان 15 سال کے لڑکے، 24 سال کے لڑکے، 25 سال کے لڑکے، یہ ہے نوجوان جو بازاروں کے اندر گھوم رہے ہیں اور اپنے آپ کو برباد کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، رمضان کی ان بقیہ دنوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔